نصلی علی رسول الکریم. معزز مہمانان گرامی، آج صبح سے الحمدللہ اتنی اچھی مثبت اور چشم کشا گفتگو ہوتی رہی. جن حضرات نے اپنی پریزنٹیشنز پیش کی اس میں لوگوں کی دلچسپی کا ایک بہت بڑا سامان اسے موجود تھا. تمام شرکاء اس کا اظہار کھانے کے دوران اور اس سے پہلے کی نشستوں میں کرتے رہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا جو گفتگو ہم نے یہاں پر سنی. میں ذرا اس خاص ہماری جو ٹیکنیکل گفتگو ہے اس سے پیچھے کا ایک چھوٹا سا ایک پس منظر بیان کرنا چاہوں گا. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ پورا عالم اسلام اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے. کسی ملک کا بھی نام لے لیجئے کہ صومالیہ سے آپ شروع کریں، افریقہ کے ایک کونے سے، اور مالی سے ہوتے ہوئے لیبیا اور مراکش اور الجزائر، اور پھر آپ ادھر آئیے اور ادھر مصر، پھر شام، پھر اس کے بعد عراق، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، کہاں کہاں کے آپ نام لیں گے، کشمیر، کہ پورے عالم اسلام میں خاص قسم کی بے چینی ہے. اور سیاسی حالات عالم اسلام کے ایسے ہیں کہ ان کی حکومتیں اور ان کے عوام باہم آپس میں بھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. پورے عالم اسلام پر ایسی حکومتیں مسلط نظر آتی ہیں جو ان کی عوام کی خواہشات کی آئینہ دار نہیں ہیں. ایسا کہنا بہت مشکل ہے، کسی ایک آدھے ملک کا استثناء ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام میں وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جس کو ان کی عوام چاہتی ہے. جیسے عوام کے مزاج کے آئینہ دار لوگ منصب اقتدار پر ہیں، تو شاید ایسا نہیں ہوگا. کہنا بہت مشکل ہے کہ سیسی کی حکومت مصر میں ایک بالکل درست حکومت ہے، اور بشار الاسد کی حکومت شام میں، اور اس وقت جو لیبیا میں ایک طوائف الملوکی ہے، یمن میں ایک طوائف الملوکی ہے. وہ طبقہ جس کی آبادی 5 یا 10% بڑی مشکل سے شاید ہو پورے یمن کی، وہ اس کے کیپٹل پر قابض ہے اور اس نے حکومت کا تختہ گرا دیا ہے. اسی طرح شام میں بھی جو طبقہ برسر اقتدار ہے وہ شاید 10% عوامی نمائندگی کا بھی اس کا تناسب نہیں رکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم اسلام میں صرف یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ بے چینی عالم غرب میں، جس کو مغربی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ ان کی حکومتیں اور ان کے عوام آپس میں کیوں نہیں بھڑے ہوئے؟ اور ان کے یہ سارا خلفشار اور یہ مظاہرے اور آپس کی اپنی فوج کے ساتھ اپنی عوام اور اپنی حکومت کے ساتھ اپنے لوگ، یہ صورتحال امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، کسی اور ملک میں کیوں نہیں ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو کہ اس دور کے ہر نوجوان کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. اس پہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے. اس پر اس آخری عصر کے ایک بہت مشہور مصنف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے نام سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلامی ممالک میں، یہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، کہ مسلم دنیا میں ایک کشمکش ہے. اصل میں یہ جو کولونیل ایج گزرا، جو کالونیز تھی جس زمانے میں، اور اسلامی دنیا پر قبضہ تھا مغربی دنیا کا، مغربی استعمار کا. کہیں پر برطانوی برٹش قابض تھے، کہیں پر اٹیلینز قابض تھے، کہیں پر فرینچ قابض تھے. ہم نے اور آپ نے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ان کی غلامی میں گزارا، اور 1947 میں انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا، جس کے بعد اس کو تقسیم کیا، اور تقسیم کر کے وہ یہاں سے روانہ ہوئے. شاید ہی عالم اسلام کا کوئی ایسا ملک ہوگا جو لڑ کر باقاعدہ مسلح مزاحمت کر کے، اور اس نے مغربی دنیا کی فوجوں کو اپنی سرحدوں سے پار دھکیلا، اسے نکالا ہو. ایسا شاذ و نادر، بہت کم ہی شاید کسی علاقے میں ایسا ہوا ہوگا. مغربی دنیا کو یہ وقت ملا، ایک اطمینان بخش وقت ملا، کہ جن ملکوں کو انہوں نے چھوڑا، اس ملک کو انہوں نے فزیکلی، ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے چھوڑا، باقی وہ وہاں پر اپنے دیر پا اثرات چھوڑ کر جانے میں کامیاب ہوئے. اور اسی کے اثرات ہیں عالم اسلام میں جو بے چینی نظر آتی ہے، کہ وہ وہاں پر اس بات کا بندوبست کر کے گئے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی یہاں کی سیاست اور یہاں کی معیشت اور یہاں کی تعلیم، یہاں کا اقتصاد، یہاں کی معاشرت، یہ ہمارے ہاتھ میں رہے. ہم یہاں ایسے ادارے انہوں نے اپنے اس 100 سالہ قیام کے زمانے میں بنائے ہیں، اور اس کو چھوڑا ہے کہ یہ قیادت وہیں سے آتی چلی آئے گی.
جمہور جس کو علامہ اقبال جمہور کہتے تھے، اس جمہور کی ریپرزنٹیشن کرنے والی قیادت عالم اسلام کے شاید ہی کسی ملک میں موجود ہو۔ کسی درجے میں ترکی میں دیکھیے، اگر عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت ہے تو ایک ترکی نے اس پچھلی 2 دہائیوں میں کتنی غیر معمولی ترقی کی ہے، اس کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اس کی کرنسی دیکھیے لیرا کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ مجھے پچھلے 1-1.5 سال میں 2 دفعہ ترکی جانے کا اتفاق ہوا، اور خاص اسی مقصد سے جانا ہوا، اور بہت غور سے ہم نے اس کے اداروں کو دیکھا، وہاں کی اس ترقیات کو دیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو کامیابی ترکی کو حاصل ہوئی ہے اس کی پشت پر چیزیں کیا ہیں۔ اس کشمکش کے نتیجے میں مسلمان نوجوان میں ایک بے چینی ہے، اور وہ پوری دنیا میں ہے۔ اس بے چینی کی پھر کئی صورتیں نکل رہی ہیں، رد عمل ہے اس کا، ایک ریاکشن ہے۔ یہ جو آپ شدت پسند قسم کی مزاحمتی تحریکیں دیکھ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں نکل رہی، یہ بھی اس کا ایک رد عمل ہے، اور ایک اور طریقے کے ساتھ، اور بھی کئی شکلوں میں، کہ مسلمان نوجوان جو شعور رکھتا ہے، جو سوچ رکھتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دین کے ساتھ، میرے مذہب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈسکرمنیشن ہے، جو دین کی طرف منسوب لوگ ہیں، جو دین پر فخر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بین الاقوامی طور پر ایک ایسا رویہ اپنایا جا رہا ہے جس کو کسی طور پر بھی عدل اور انصاف کا رویہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عام مسلمان نوجوان کی سوچ اور فکر ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ لندن میں رہتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی رہتا ہے۔ بین الاقوامی دنیا بھی اس کو سمجھتی ہے، مغربی مفکرین بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں وہ ان رویوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فسق کی کتابیں اگر آپ نوم چومسکی کو اگر آپ پڑھ رہے ہو، ان لوگوں کو، تو یہ لوگ اس کا باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کی وجہ مغرب کے دوہرے معیارات ہیں۔ اسلام کے ساتھ مغرب کا مسئلہ کیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں آج کی نشست میں، تو ہماری آج کی نشست پھر بھی وصول ہو جائے گی۔ دیکھیں، دنیا میں ایک زمانے میں مذاہب کی جنگ تھی، ہم اس کو صلیبی جنگیں بھی کہتے ہیں، جو عیسائیت کے ساتھ ہوئیں، یہودیت اور عیسائیت کی جنگیں بھی ہوئیں، اسلام کے ساتھ عیسائیت کی جنگیں بھی ہوئیں۔ پچھلے 100-150 سالوں سے جو تہذیب، جو سویلائزیشن، جو کلچر دنیا پر غالب ہے، اس کو کوئی مذہبی کلچر کہنا مشکل ہے۔ اس کی پشت پر نہ کوئی ایسی خاص عیسائیت ہے، اس کی تعلیمات ہیں، نہ اس کی پشت پر کوئی ایسی یہودیت کی تعلیمات ہیں۔ یہ ایک نئی تہذیب آئی ہے جو اصل میں مادیت اور مادے کے اوپر اور ظاہریت کے اوپر، اس کا یعنی ظاہری طور پر جو چیزیں اچھی لگیں، خوشنما نظر آئیں، اور اس کے پشت پر مادی، نفسانی اس کے مفادات ہوں، اس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، اسی لیے اس کا کوئی بین الاقوامی دنیا نے اس کے لیے کوئی ضابطہ طے نہیں کیا ہے، اس کو کھلا چھوڑا گیا ہے کہ بھئی یہ کمانے کی تہذیب ہے، یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تہذیب ہے۔ اس کے لیے چند ایسے قوانین زیادہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچائیں، باقی اس کی کوئی اخلاقیات طے نہیں کی گئی ہیں، کوئی مذہبی بنیاد اس کو فراہم نہیں کی گئی ہے کسی طور پہ بھی۔ یہ تہذیب آئی، اور اس تہذیب کی جو قیادت تھی، یا اس کے سامنے جو چیز تھی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی تھی۔ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی آتی ہے، اس میں سائنس کی جتنی ترقیات ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا آپ سے کہ کاش یہ ترقیات اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو رہی ہوتی، اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی، دنیا ایک اور چیز دیکھتی، ایک نئی چیز دنیا کے سامنے ہوتی۔ مسلمانوں نے اپنی قیادت کے زمانے میں دنیا کو جو چیزیں دی ہیں، اس میں ضرر نہیں تھا، وہ سراسر نفع کی چیزیں تھیں۔ 2 دھاری تلوار وہ نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے ضرر کو اس سے آپ آج اتنے انٹرنیٹ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے، آپ بتائیے کہ اگر انٹرنیٹ کے جو بانی اور جن کے ہاتھ میں اس کا نظام ہے، اگر آج وہ اس کو پیوریفائی کرنا چاہیں، اس کو پاک کرنا چاہیں، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ فیس بک کو لے لیجئے کہ اگر فیس بک پر یہ نظام آ جائے کہ جس نے کوئی نامناسب تصویر اپلوڈ کی، کسی نے کوئی ایسا سٹیٹس اپڈیٹ کیا جو کسی خاص قسم کے معتقدات سے ٹکراتا ہو، اسی لمحے اس کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اسی لمحے وہ فیس بک کی دنیا سے باہر ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک دن کے اندر پوری فیس بک صاف ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کے مسئلے نہیں ہیں، مسئلے تو میرے اور آپ کے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ساری دنیا، جن کے ہاتھ میں ان کے یہ مسائل نہیں ہیں، یہ ان کا کنسرن نہیں ہے، یہ ان کی پریشانی نہیں ہے، اور جن کی یہ پریشانی ہے وہ ہیلپ لیس ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ نئی تہذیب جو آئی، جو چیز میں آپ کو خاص طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جب نئی چیز آئی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک خاص قسم کی ترقی،
جو مذہب بیزار تھی, جو خدا بیزار تھی, جب یہ دنیا پر چھانے لگی تو اس کے سامنے مذاہب کھڑے نہیں ہوئے باقی دنیا کے. عیسائیت نے اس کو رستہ دے دیا, عیسائیت نے طے کر لیا ہم اس کے سامنے نہیں آئیں گے, اپنا مذہب اٹھا کر چرچ میں بند کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا مذہب صرف چرچ میں رہے گا, چرچ سے باہر ہمارے مذہب کی, ہمارے فادر کی, ہمارے پوپ کی کسی قسم کی کوئی کردار اس کا نہیں ہوگا. یہ عیسائیت نے طے کر لیا. یہودیت اس کے سامنے نہیں آئی, ہندو مت اس کے سامنے نہیں آیا. آج دیکھیں ہندوستان کی معیشت دنیا کی تیز رفتار ترقی والی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے, مگر ہندوستان کا اور ایک ہندو قوم پرست جماعت کی حکومت ہے ہندوستان میں, مگر اس نے مادیت کے اس سیلاب کے سامنے ہندو مذہب کو کھڑا نہیں کیا, بلکہ یہ جو موجودہ مودی جو وزیر اعظم بنے ہندوستان کے, پوری دنیا کے تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو ہندوستان کا سرمایہ دار طبقہ لے کر آیا ہے. کیونکہ گجرات میں انہوں نے تاجروں کو, صنعت کاروں کو خاص قسم کی آزادیاں دیں, ان کو اپنی دولت کو ضرب دینے کی اور ملٹی پلائی کرنے کی ان کو سہولت دی. اس کے نتیجے میں ہندوستان کا سرمایہ دار طبقے نے یہ سمجھا اور جانا کہ اگر یہ آدمی جو ہمیں ایک صوبے میں اتنا اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, اس کو اگر ہم مرکز میں لے کر آئیں تو ہماری دولت کے لیے, ہمارے سرمایہ کے لیے یہ بڑا مفید ثابت ہوگا. تو ایک پوری, ہم جس زمانے میں مودی کی الیکشن کمپین چل رہی تھی تو ہم ہندوستان گئے تھے, اور اس کمپین سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی پشت پر اتنا بڑا سرمایہ تھا, اربوں کھربوں روپے کی. وہ کمپین نظر آتی تھی ہمیں دلی کے سڑکوں پر اور چوراہوں پر, جس قسم کے جلسے کیے, اور جو آپ کی فیلڈ ہے آئی ٹی کی, اس کو جس طریقے سے استعمال کیا. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اگر وہ جس طرح میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو میں تو کھڑا یہاں پر ہوں, لیکن مودی کے جلسے 35 جلسے 40 جلسے بیک وقت ہوتے تھے پورے ہندوستان میں 50, اور ہر جگہ وہ آئی ٹی کی مدد سے اس کا ایک ایسا سانچہ بنا کر اسٹیج پہ کھڑا کرتے تھے کہ ہر جگہ یوں لگتا تھا کہ وہ یہاں بیان کر رہا ہے. یعنی یہ جو شبیہ ہے اس کو روشنیوں کے اندر لا کر وہ آسام سے لے کر کلکتہ تک, ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کے جلسے چلتے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہندو تہذیب رکاوٹ نہیں بنی, ہندو مذہب رکاوٹ نہیں بنا, باوجود وہ لوگ جو وہاں پر مذہب کے پرچارک ہیں. کانگریس پارٹی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو وہ تو سیکولرزم کی بات کرتی ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی تو ہندو مذہب کی بات کرتی ہے, وہ تو ہندو مت کی بات کرتی ہے. وہ رکاوٹ نہیں بنی. اگر رکاوٹ اس سیلاب کے سامنے دنیا کو نظر آ رہی ہے, اور جس سے دنیا خائف ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے, اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, تو وہ اسلام ہے. کہ اسلام کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کسی کو مادی غلبہ حاصل ہو گیا ہے, اگر کسی کو عسکری غلبہ حاصل ہو گیا ہے, اگر کوئی دنیا پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے دین کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے, اب ہم اپنے دین میں تبدیلیاں لائیں گے, جیسا وہ چاہیں گے ہم اپنے دین کو ویسا رنگ دیں گے. اس کو ماننے کو اسلام تیار نہیں ہے. اور اتنے اس کو غیور پیروکار ملے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی دین کا پیشوا سمجھے جانے والا بندہ, یعنی جو مذہبی رہنما سمجھا جائے, اس پر آمادہ بھی ہو جائے تو عوام الناس اس پر آمادہ نہیں ہوتی, اور ایسے پیشواؤں کی پیشوائی کا جنازہ نکل جاتا ہے عالم اسلام میں جو اگر اس پر کمپرومائز کرے. اگر وہ اسلام کو اگر وہ ڈھالنا شروع کر دے مغربی مزاج کے مطابق, تو مغرب نے بتائے ہمیں بڑا واضح طور پر, ان کے مفکروں نے لکھا ہے کہ وہ اسلام کا کون سا ورژن ہمیں قابل قبول ہوگا. انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ آپ عبادات کریں پورے شوق کے ساتھ, آپ کو نماز سے نہیں روکا جائے گا, آپ کو روزے سے نہیں روکا جائے گا, آپ کو حج سے نہیں روکا جائے گا, آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکا جائے گا کہ چیریٹی دنیا بھر میں ہوتی ہے آپ بھی کریں. بات آپ کی اس دن ان کے ساتھ بگڑتی ہے جس دن آپ یہ کہیں کہ اسلام فقط, جس کو آپ لوگ ریلیجن کہتے ہیں, اسلام فقط ایک ریلیجن نہیں ہے, اسلام ایک وے آف لائف ہے. اسلام ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے, اس کو رستہ دکھاتا ہے, اس کے بارے میں احکامات دیتا ہے, اور اس پر ہم مسلمانوں کا اصرار ہے. اس کے کسی ایک شوشے سے, اس کے کسی ایک حکم سے, اس کی کسی ایک آیت سے, اس کی کسی ایک حدیث سے ہم دستبردار ہونے کو تیار نہیں. جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو تب آپ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے, تب آپ کی بات شروع ہوتی ہے, تب یہ ساری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں جو اس وقت آپ عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں. پورا عالم اسلام ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آج اس کا خون بہہ رہا ہے, آج یہ بلیڈ کر رہا ہے پورا کا پورا عالم اسلام. اس کی وجہ یہ موقف ہے امت مسلمہ کا. آج اگر یہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان مغربی دنیا سے کہہ دیں کہ جیسے باقی مذاہب نے آپ کو رستہ دیا ہے, جیسے باقی مذاہب نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے, اپنے دین کو اٹھا کر آپ کے سانچوں میں ڈھالا ہے,
آپ کی بتائی ہوئی ترتیب پر اپنے دینی احکامات کو اثر نو مرتب کیا ہے. اگر آج آپ لوگ اس پر تیار ہو جائیں, پورا عالم اسلام پرسکون ہو جائے گا بظاہر. یہ سارے مسائل اس کے ختم ہو جائیں گے. یہ جو مزاحمت ہے, یہ اس چیز کی مزاحمت ہے کہ مسلمان عسکری طور پر کمزور ہونے کے باوجود, مادی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اپنے نظریے, اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس سے دستبردار ہونے کو امت مسلمہ تیار نہیں ہے. چاہے وہ افریقہ کے صحراؤں کے اندر وہ غریب افریقی مسلمان ہیں, یا چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے مالدار تیل کے کنوؤں کے مالک مسلمان ہیں, ہر طرف یہ اس ایک موقع پر امت مسلمہ کھڑی ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز ہے, باوجود ہماری کمزوریوں کے, باوجود ہماری خطاؤں کے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں مسئلہ کیا تھا؟ باقی دنیا پرسکون ہے, آرام ہے, ہندو آرام سے ہیں, بدھ آرام سے رہ رہے ہیں دنیا میں, اور جو کمیونسٹ ہیں, جو سوشلسٹ ہیں, آرام سے رہ رہے ہیں, یہودی اور عیسائی آرام سے رہ رہے ہیں. مسلمان کیوں پریشان ہے پوری دنیا میں؟ اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس کا خون اتنی بے دردی سے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ پانی سے زیادہ اس کا خون سستا کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ موقف ہے, اس کی وجہ امت مسلمہ کا یہ مزاج ہے, اور سے موجود ایسے افراد ہیں جنہوں نے جو اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور اسی کا مظہر ہی آپ لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا ہے, اس امہ سائبر ٹیم کے نوجوانوں کا, کہ اب آپ نے کبھی یہ لکھا ہوا انہوں نے اسلامفائی, کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو اسلامفائی کیا جائے. کبھی آپ نے سنا کہ ہندوؤں نے کہا ہو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو ہندوفائی کیا جائے؟ اور آپ نے سنا کہ کرسچنز نے کہا ہو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو جو ہے وہ کرسچنائز کیا جائے؟ یا جوز نے کہا ہو, یا بدھسٹ نے کہا ہو کہ اس کو بدھیفائی کیا جائے, اسلامک ڈیجیٹل ورلڈ کو؟ آپ نے کبھی یہ بات سنی زندگی کے اندر؟ ان کا کنسرن نہیں ہے, ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کا ہمارے مذہب سے کیا لینا دینا؟ مذہب تو پوجا پاٹ کا نام ہے, کسی مندر میں جا کر پوجا کرو, یہ مذہب ہے, اور یہ تو دنیا کے کام ہے, مذہب کا اس سے لینا دینا نہیں. آپ لوگوں کا مسئلہ, یہ مغربی دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو کہ اب ایک چیز ہم نے بنائی ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اس کے مالک ہیں. ان دیوانوں پاگلوں کو دیکھو, کہتے ہیں اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو, اس کو اسلام کا پہناوا اس کو بھی پہناؤ. اس سے دنیا زچ ہو گئی ہے کہ ہر جو چیز ہمارے ہاں سے آتی ہے, مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو تو اسلامی پہناوا پہنایا جائے گا تو ہمارے لیے قابل قبول ہے. اگر یہ اسلامی پہناوے میں نہیں آئے گی تو ہم اس کے بارے میں, ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں گے اس کو ٹھیک کرنے کی. تو یہ ایک ایسی مضبوط چیز امت کے ہاتھ میں موجود ہے, باوجود ان تمام کوششوں کے, باوجود ان تمام جو دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب ہونے کے باوجود, جب تک یہ چیز امت مسلمہ کے اندر موجود ہے اس وقت تک کوئی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا. دنیا اپنی کوشش کرتی رہے گی. اور اس دور کے سارے مفکرین یہ لکھ رہے ہیں اور بار بار اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ سارے مذاہب کو جدید تہذیب نے, نئی تہذیب نے سارے مذاہب کو شکست فاش دے دی ہے, ان کو رستے سے ہٹا دیا ہے. اگر پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو صرف اسلام مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, کہ اس کے پیروکار اپنے نبی کی لائی ہوئی ایک ایک چیز کو اون کرتے ہیں, اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. قرآن کی کسی ایک آیت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. کتنا مغربی مفکرین نے لکھا, آپ کو پتہ ہے, قرآن کا ورژن دیا الفرقان کے نام سے مغربی دنیا نے, کہ اگر قرآن پاک سے اتنی آیات نکال دی جائیں, اتنی 100 آیات اگر قرآن سے کم کر دی جائیں, تو پھر جو قرآن بچتا ہے پوری مغربی دنیا کو قابل قبول ہے. آپ کسی ایسے قرآنی ورژن پر تیار ہیں؟ کسی ایسے قرآن کو ماننے کو تیار ہے؟ چاہے اس کے ساتھ کتنی بڑی پیشکشیں کیوں نہ آپ کو کر دی جائیں, چاہے آپ کی سڑکیں سونے کی بنا دی جائیں اور آپ کے گھروں پر ہیرے جواہرات لگا کر دے دیے جائیں, تب بھی آپ قرآن پاک کی اس قطر بیونت کے اوپر, اس کی اس قطع برید پر, اس کی اس کانٹ چھانٹ پر آپ تیار نہیں, اور کسی کو یہ حق دینے کو تیار نہیں کہ وہ یہ معاملہ کرے آپ کے ساتھ. تو یہ اس کا یہ جتنے کام جس میں آج یہ نوجوان نظر آتے ہیں پوری دنیا میں, اپنی صلاحیتیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے اوقات دے رہے ہیں, جان اور مال کی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ اصل میں اس چیز کا خواب ہے. اور وہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اس لیے تھا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور تشریف اس لیے لائے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں, دنیا میں جتنے نظریات ہیں, دنیا میں جتنے ازم ہیں, دنیا میں جتنے خیالات ہیں لوگوں کے, جتنے نظام ہیں, ان سب پر حضور کا لایا ہوا نظام غالب ہو جائے, حضور کا لایا ہوا نظام اسے ظاہر ہو جائے, غالب ہو جائے, اس سب کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا, اور حضور کے نام لیوا پوری دنیا میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آج اس کے اوپر کھڑے.
اور اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. اسی سوچ کے تحت یہ سارے شعبے بنتے ہیں. اسی سوچ کے تحت ہمارے ہاں یہ جتنا کام شروع ہے, یہ الحمدللہ یہ آج آپ نے کلیت الشریعہ کے نوجوانوں کی کچھ باتیں سنی, یہ آپ کی طرح کے یونیورسٹیوں کے نوجوان ہیں اور یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے بعد یہ دین پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے. آج آپ نے انجینئر معاذ صاحب کی اپلیکیشنز دیکھی جو یہ بنانے چلے ہیں انشاءاللہ. یہ یو ٹی پشاور گریجویٹ ہے اور یہاں پر اس وقت تفسیر, فقہ اور حدیث اور یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جس طریقے سے یہ انگریزی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ آج کل امید ہے مجھے کہ اس سے زیادہ روانی سے یہ عربی پڑھتے ہوں گے اب. اور وہ جو خاص ہماری ٹیکنیکل قسم کی عربی ہے, جو کتابوں کی عربی ہے, جو مشکل بھی ہوتی ہے کافی زیادہ. تو یہ ساری کوششیں در حقیقت اسی مقصد کے لیے قیادت فراہم کرنے کی کوشش ہے کہ امت کے اندر جذبہ تو ہے اور ہر بندہ اپنی زندگی لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے, لیکن اس کو قیادت چاہیے, اس کو لیڈرشپ چاہیے. ایسے لوگ چاہیے جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوں اور اپنے زمانے کو بھی سمجھتے ہوں, اور پھر وہ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے زمانے کو ریلیٹ کر سکیں, اپنے زمانے کو جوڑ سکیں اور قرآن و حدیث کو زمانے کی قیادت کے مقام کے اوپر رکھ سکیں کہ جہاں زمانہ پیچھے چلے قرآن و سنت اس کے آگے چلے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ لوگ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت مجھے خوشی ہے اس پر جس قسم کے حضرات تشریف فرما ہیں, جو آپ کا تعارف ہوا, جس طرح کی آپ لوگ نے پریزنٹیشنز اتنی فکر مندی کے ساتھ دیں. وجاہت علی خان صاحب کی پریزنٹیشن خاص طور پر میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی. بہت محنت کے ساتھ یہ ریسرچ تھی جو انہوں نے کی ہوئی ہے, اور اگر آج ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو اس بات کو مزید تفصیل کے ساتھ سننے کا دل چاہ رہا تھا, اس میں زیادہ ڈیٹیلز ہوتی. تو یہ ساری اس چیز کی کوشش ہے کہ ہم نے امت کے ان طبقات کو, اگر کہیں ان پر کمزوری آئی ہے, کہیں پر ان میں ڈھیلا پن آیا ہے, کہیں وہ اغیار کے نرغے میں آ گئے ہیں, اس سے ہم نے ان کو نکالنا ہے. ایک چیز اور آپ کے سمجھنے کی ہے, دیکھیں امت مسلمہ کو چیلنجز ہمیشہ درپیش رہے ہیں, لیکن ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ اگر اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے تو اس کا ذریعہ کیا چیز ہوتی تھی؟ اس کا ذریعہ قلم اور کاغذ ہوتا تھا, یا اس کا ذریعہ تقریر اور بیان ہوتا تھا. یہ دونوں چیزیں علماء کا میدان ہے. اگر کسی نے لکھا اسلام کے خلاف, علماء کے ہاتھ میں بڑا طاقتور قلم تھا, اس سے زیادہ اچھی تعبیرات کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا. اورینٹلسٹس نے, جن کو مستشرقین کہتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اپنی ناپاک کوششیں کی, اس کو داغدار کرنے کی, کیچڑ اچھالنے کی. علماء نے اس کے ایسے جوابات دیے کہ اپنے بلوں میں واپس گھس گئے وہ لوگ. اور انگریزی میں بھی جو کچھ لکھا گیا یہاں پر ہندوستان, پاکستان میں خاص طور پر بر صغیر میں, کیسی شاندار انگریزی مولانا محمد علی جوہر صاحب نے لکھی, اور کیسی شاندار انگریزی جسٹس امیر علی نے لکھی, اور کیسی شاندار انگریزی مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی. ان لوگوں نے جوابات دیے. مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا مقبول اخبار تھا انگریزی کا کہ واسرائے نے ان سے ایک دفعہ کہا, ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کا اخبار جب ہمارے یہاں آتا ہے تو میں اور میری بیوی دونوں اس کی منتظر ہوتے ہیں, تو ہماری لڑائی اس پر ہو جاتی ہے کہ کون پہلے پڑھے گا. تو اس کا خاتمہ لڑائی کا ہم نے اس طرح کیا کہ آپ کے اخبار کی 2 کاپیاں لگوا لی ہیں, اب 2 آتی ہیں, جیسے ہی آتے ہیں کوئی دوسرے کو دینے کو آمادہ نہیں ہوتا. اتنی شستہ اور شاندار انگریزی, آزادی کا یہ اتنا بڑا مجاہد اور بطل حریت یہ لکھا کرتا تھا اور اس کے یہاں سے چھپتا تھا. اس لیے لوگوں کے گمراہ ہونے کے امکانات کم تھے. اگر گمراہی کا مواد آ رہا تھا تو اصلاح کا مواد اسی ذریعے سے, اسی میڈیم سے وہ بھی جا رہا تھا. 25-30 سال پہلے یہ دنیا میں, یا 40 سال پہلے یہ انقلاب آیا کہ اب جو ذریعہ ہوگا کمیونیکیشن کا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو نئے ذرائع آئی ٹی کے آئے ہیں وہ ہوں گے. اور ادھر وہ ایک ایسی جگہ تھی جس کے ایکسپرٹس آپ لوگ تو تھے اور ہیں, لیکن علماء کرام نہیں ہیں. بہت چیدہ تھوڑے سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, یا اس میں کسی قیادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو لگام دے سکتے ہو, اس ٹیکنالوجی کو, یا اس کو خدمت اسلام کے لیے یا دفاع اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہو. اب ٹریفک ون وے ہو گئی, یک طرفہ ہو گئی کہ فتنے اس رستے سے آئیں گے, بے دینی اس رستے سے آئے گی, اور غالب ہونے کی کوشش مسلمانوں کے افکار اور خیالات پر اس رستے سے آئے گی, اور جواب ہم ان کو پرنٹ میڈیا سے دیں گے, جواب ہم ان کو اخبار میں دیں گے, جواب ہم ان کو رسائل میں دیں گے, جواب ہم ان کو البلاغ میں اور بینات میں اور الخیر میں اور ضرب مومن میں اور اسلام میں ہم جوابات وہاں دیں گے, سوالات یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ گیپ پیدا ہوا بہت بڑا, اور اس وسیع گیپ میں ہماری نوجوان نسل بہہ رہی ہے.
اس کو سوال اور پریشانیاں اور اپنا فلسفہ تو وہاں نظر آتا ہے, وہاں جواب نظر نہیں آتا. جہاں پر جواب نظر آتا ہے وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہوا. تو اس سے کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ جیسے حضرات جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں, اور آپ جیسے اور سینکڑوں ہزاروں جو اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, یہ لوگ اور علماء کرام, مذہبی قائدین, مفکرین, یہ ایک سنرجائز محنت کریں, ایک ملی ہوئی محنت کریں کہ جس کے نتیجے میں علماء کا علم اور علماء کا تجربہ اور دین کے بارے میں ان کی تشریح و تعبیر اور آپ کا ہنر جو آپ کے ہاتھ میں, آپ کی انگلیوں کی پوروں میں ہے, اور آپ کے دماغ میں جو اس کے آئیڈیاز ہیں, یہ دونوں جب ملیں گے تو پہلے مرحلے میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرے مرحلے میں اسلام کی اشاعت ہوگی. اس وقت تو پہلا مرحلہ آپ کو درپیش ہے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے نوجوان نکل رہے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں. آپ لوگ جو فیس بک کو دیکھنے والے, سوشل میڈیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ یہ جو ملحدین کے پیجز ہیں اس کے اوپر مسلمان نوجوانوں کے کمنٹس دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کی گفتگو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہے. اس وقت بھی انگریزی اخبارات میں جو کچھ چھپ رہا ہے اور اس کے اوپر لوگ جو کمنٹ کر رہے ہیں, جس قسم کی باتیں, بنیادی اعتقادات کو چھیڑا جا رہا ہے اور ہلایا جا رہا ہے. مجھے ابھی ایک صاحب ملے مدینہ مکہ مکرمہ میں, انہوں نے پاکستان کے ایک صف اول کے تعلیمی ادارے کا نام لیا جو پہلی سطح کا تعلیمی ادارہ ہے, کہ وہاں پر ایک صاحب کو بلایا گیا بیان کرنے کے لیے ابھی 1-1.5-2 مہینے پہلے, اور اس میں اس انسٹیٹیوشن کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھے ہوئے, اور وہ صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ حد سے زیادہ کنزرویٹو ہو گئی ہے, اتنی کنزرویٹو ہو گئی ہے, اور مولوی نے کی ہے کہ وہ اس کو واپس ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کی بڑی خاص قسم کی کلاس ہے کہ آپ لوگ 2 سال کی پڑھائی کی 20 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں, تو آپ کے والدین ایک خاص پس منظر کے لوگ ہیں. آپ یہ بتائیں, ان بچیوں سے پوچھا, اگر آپ میں سے کوئی کسی قادیانی, یہ لوگ قادیانی نہیں کہتے, احمدی کہتے ہیں, کسی احمدی نوجوان سے اگر کوئی لڑکی شادی کرنا چاہے اور کسی احمدی لڑکی سے اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہے, تو کیا آپ کی والدہ, آپ کی ماں اس کی اجازت دینے کو تیار ہے؟ کہا جس کی ماں اجازت دینے کو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو کہنے لگے دیکھیں سب سے بڑی طالبان تو آپ کی ماں ہے جو آپ کو یہ آزادی دینے کو آمادہ نہیں ہے, اور مولوی آپ کے گھروں میں اس حد تک آپ کے سوچ اور فکر پہ اتنا غالب ہو گیا ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک ریلیجیس ڈسکرمنیشن آپ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے, جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے گھر ہے وہاں پر بھی یہ چیز پہنچ گئی ہے, اور آپ نے اپنی سوسائٹی کو اس سے نکالنا ہے اور اس میں یہ پیدا کرنا ہے اور وہ پیدا کرنا ہے. یہ تعلیمی اداروں میں یہ اسباق پڑھائے جا رہے ہیں, یہ مقررین بلائے جا رہے ہیں جو آ کر طلبہ کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں. یہ تو ایک چیز نمونے کے طور پر میں نے آپ کو عرض کیا, آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس حوالے سے واقف ہوں گے اور آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی. تو یہ تو چیز وہ ہے تو وہ تو خیر وہ مجھ سے جو صاحب ملے مکہ مکرمہ میں, ان کا تعلق اسی تعلیمی ادارے سے تھا, وہ مجھ سے اس پر مشورہ کر رہے تھے کہ ان صاحب پر ہمیں مقدمہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں امتناع قادیانیت کا ایک قانون نافذ ہے جس کے تحت اس قسم کی گفتگو پاکستان میں قانوناً جرم ہے, نہیں ہو سکتی. ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, ان کی طرف سے کسی کو اس قسم کی ان کے دفاع کی اجازت نہیں ہے ان کے عقیدے اور مذہب کے. تو اس سے زیادہ یہ تو پھر ایک ایسی چیز ہے جو ایک جگہ ہو رہی ہے, ایک ادارہ ہے, اس کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے کا کچھ ان کے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, کچھ نہ چیزیں ہوں گی. انگریزی اخبارات ایک زمانے میں بہت بدنام تھے کہ ان کے ہاں اس میں بہت زیادہ وہ چیزیں چھپتی ہیں جو اردو اخبارات میں نہیں چھپتی, اور حقیقت ہے انگریزی اخبارات میں وہ سب کچھ چھپتا ہے جس کا اردو اخبارات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی وہ ایک اخبار ہوتا ہے, اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کی کچھ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, منسٹری آف انفارمیشن جیسی کیسی ہے, کچھ نہ کچھ قوانین ہیں, ان کے ڈکلیریشن کے کوئی نہ کوئی اصول اور ضابطے ہیں جس کے وہ پابند ہیں کسی نہ کسی درجے میں. تو یہ تو اوپن سورس ہے سوشل میڈیا اور یہ یہاں تو کوئی کسی چیز کا پابند نہیں, جو مرضی لکھنا چاہے, جو مرضی بتانا چاہے, جو مرضی منظم چیزیں چلانا چاہے. ہمارے محترم ایک بزرگ تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کانفرنس کے اندر گئے اور وہاں پر ہمیں باقاعدہ ایک رشین پروفیسر ملے جن سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ڈین ہوں, فیکلٹی کا نام جو تھا وہ تھا فروغ الحاد کو, بے دینی کو اور دہریت کو فروغ دینے کے لیے فیکلٹی ہے باقاعدہ یونیورسٹی میں, اس کا میں ڈین ہوں. تو کہنے لگے میرے لیے بالکل نئی معلومات تھی کہ یہ بھی ایک فیکلٹی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آپ نے بے دینی کو کیسے فروغ دینا ہے. تو
تو اس کے ادارے ہیں, اس کی فیکلٹیز ہیں, اور ان کو یہ ذرائع ہاتھ میں آ گئے ہیں جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں, جس کے ذریعے وہ ہر فرد تک پہنچ چکے ہیں. اگلے 2-3 سالوں کی شکل مجھ سے زیادہ آپ حضرات کے سامنے ہوگی. یہ 3G 4G کا سفر جو ہے, میں نے سنا ہے, کوئی BBC پر میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ یہ 32G تک جائے گا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ 3G 4G سے چلتا ہوا 32G تک جائے گا. اور یہ چھوٹے فون جو ابھی اظہر صاحب نے اپنی جیب سے نکال کر دکھایا, یہ تو بازار میں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. 1-2 سال کے بعد اسمارٹ فون اتنے سستے ہو جائیں گے, 2-3-4 ہزار روپے کا چائنا کے بنے ہوئے اسمارٹ فون ہر بچے کے ہاتھ میں ہوں گے. اور یہ 3G 4G جو آج تھوڑی سی مہنگی ہے, 6G 7G بن کر یہ سستی ہو کر ہر موبائل پر ہوگی. گویا کہ ہر بچہ, ہر نوجوان, ہر فرد 24 گھنٹے آن لائن ہوگا. یہ منظر ہوگا پاکستان کا 2-3-4 سال کے بعد. اس 24 گھنٹے آن لائن فرد کو جو فکری غذا دی جائے گی, جو اس کو انٹلیکچوئل جو غذا اس کو فراہم کی جائے گی, اس کو فیڈ کیا جائے گا, وہ کیا ہوگا, اس کا آپ تھوڑا سا تصور کیجئے اور اس کو آپ سوچئے کہ ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے. وہ کیا چیز ہوگی جو 24 گھنٹے آن لائن رہنے والا بندہ دن میں 10-12 گھنٹے ضرور اس پہ ایکٹیو ہوگا, دیکھ رہا ہوگا, سن رہا ہوگا, کہیں لکھ رہا ہوگا, کہیں کمنٹ کر رہا ہوگا, کہیں اس کو کچھ نہ کچھ اس پہ کر رہا ہوگا. اس دوران اس کی نظروں سے گزر, اور یہ 12 سال کا بچہ بھی ہوگا, یہ 13 سال کا بھی, 14 سال کا بھی. اب بھی یہی منظر ہے. ہم نے اپنے گھر میں بچوں کو انٹریکٹ نہیں دیا. میں نے کل بھی قصہ کلیہ کے طلبہ کو سنایا کہ 3-4 سال پہلے, میرا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے, کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی کام کر رہا تھا بینک میں, تو ساتھ فیس بک بھی کھلی ہوئی تھی. تو اچانک اس کے اندر ایک پاپ اپ ہوئی, ایک ونڈو, اور ایک بچے نے, کسی کے مجھے وہ آیا کہ اس کا نام نافع ہے میرے بیٹے کا, تو کہا کہ انکل آپ نافع کے ابو ہیں؟ میں نے کہا ہاں. آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کا کلاس فیل ہوں. وہ ابھی کلاس 6 میں پڑھتا ہے, اس کلاس 3 میں پڑھتا تھا. تو میں گھر گیا, مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے اس سے پوچھا تم کلاس 3 میں پڑھتے ہو, تمہاری کلاس کے بچے فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں جی سب. آپ ہمیں نہیں کرنے دیتے, باقی تو سب کرتے, اور سب کے بنے ہوئے اکاؤنٹ اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اتنا میں حیران ہوا. 3 سال گزر گئے, میری حیرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس بات کی, کیونکہ ابھی تک ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہم نے بچوں کو اگر ان کے اسکول سے وہ کام بتایا بھی جائے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا وہ کام اس کو کراتا ہے. خود اس کو اکیلا انٹرنیٹ کھول کر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ گھروں میں ہمارے, وہ چونکہ ایک ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس کے بچے آتے ہیں سارے کے سارے, تو کہتا ہے کہ ہمارے, وہ تو مجھے معلومات مزید بھی اضافہ کیا, کہتا ہے ہمارا ایک ساتھی تو ڈرائیو بھی کرتا ہے. میں کلاس 3 کا بچہ ڈرائیو کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے یوں کھڑے ہو کے چلاتا ہے, بیٹھ کر ہی کھڑے ہو گاڑی چلاتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, نئی معلومات تھی ہمارے لیے بہت زیادہ. تو وہ یہ جو بچے ہیں شہروں کے, یہ ابھی بھی اسی پر ہیں, لیکن یہ چونکہ یہ طبقہ تھوڑا ہے, ایلیٹ کلاس تھوڑی ہوتی ہے, یہ چیز دیہاتوں میں پہنچنے والی ہے. عام ہر بچہ, چاہے وہ پیلے اسکول میں پڑھتا ہوگا, چاہے وہ 2 نمبر اسکول, 3 نمبر, 4 نمبر جو دیہاتوں میں اسکولوں کے نمبر ہوتے ہیں, اس کا پڑھنے والا بھی جو بچہ ہوگا, اس کے بھی ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہوگا. اس کی میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے مل کر اس کی تیاری کرنی ہے کہ یہ فضا جو 1-2 سال کے بعد اس ملک کی بننے والی ہے, اس کے سامنے کوئی بند باندھنے والے, اس کو کوئی مثبت رخ پر ڈالنے والی ایک پوری بھرپور پرعزم لوگوں کی ایک ٹیم موجود, جو اس کی فکر کرے کہ ہم نے یہ طوفان تو آ گیا. دیکھیں جب دریاؤں کے بند ٹوٹتے ہیں نا, تو یہ منصوبہ بندی نہیں کی جاتی کہ اس پانی کو واپس کیسے دھکیلا جائے گا, یہ کبھی تو نہیں. یہ کہا جاتا ہے اس پانی کو رخ کیا دیا جائے گا, کم سے کم تباہی ہو, وہ رخ دیا جائے. اس کو آبادیوں میں سے نہ گزرنے دیا جائے, اس کو جنگلوں میں سے اور صحراؤں میں سے اور بے آباد جگہوں میں سے اس پانی کو گزار کر سمندر میں گرایا جائے کہ کم سے کم نقصان ہو. تو یہ تو میں اور آپ, یہ بڑی لا حاصل قسم کی کوشش ہوگی کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس کو وقت کے پہیے کو پیچھے گھمانا ہے اور دنیا کو ان ساری ایجادات سے واپس ایک پچھلے زمانے میں لے کے جانا ہے, 1840 میں, 1850 میں. یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ سوچ نہیں رکھتا ہوگا. یہ چیز تو آ گئی ہے اور اس کے بند بس ٹوٹنے والے ہیں. اب ہم نے اس پانی کو رخ کیا دینا ہے, کس طرف نکالنا ہے کہ ہمارا کم سے کم نقصان ہو, یہ ہماری نسلوں کو بہا نہ لے جائے. یہ پانی بہے گا اور اسے سمندر میں جانا ہے, جو اس کی زد میں آئے گا اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا ہی. اس کی منصوبہ بندی آپ لوگوں کو وہ وقت آنے سے, جو تقریباً آ چکا ہے, یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ ابھی نہیں آیا, وہ وقت آ گیا ہے, لیکن اس کی منصوبہ بندی آپ نے کرنی ہے. اور اس کے یہ کسی ایک فرد یا 2 فرد یا 3 افراد 4 کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہت بھرپور قسم کی منظم اور مرتب محنت چاہیے. اس میں وہ سارے لوگ چاہیے. میں آپ میں سے تشریف فرما بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایسی مہارتیں رکھتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اہم جگہوں کے اوپر وہ یقیناً فائز ہیں, وہاں ان کے پاس اور سینکڑوں ایسے لوگ مل سکتے ہیں کہ اس کی ایک منظم اور مرتب محنت ہو سکتی ہے.
اس کے لیے آپ لوگ یہ جو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہم نے ایک متوازی سی کوشش کی ہے. ہم نے کیا کی, نوجوانوں نے کی ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے میرے, انہوں نے شب و روز اس کے اوپر کہا. یہ تو سارا کام کر کے بنا جوڑ کر اس کی نوک پلک سنوار کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام ہے, تو وہ اتنا ہی اس میں میرا عمل دخل ہوتا ہے. باقی ساری تو انہی کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے طور پر اس پہ لگے رہتے. اس کی کوشش ہے جس میں الحمدللہ آپ 600-700 کے لگ بھگ نوجوان, اس میں لڑکے بھی ہیں, اس میں لڑکیاں بھی ہیں, اور وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو آگے رخ اس ترتیب کے اوپر دینا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی دیکھیں, اس میں جو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا کہ اس میں ہم لوگوں سے جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ مدارس میں پڑھاتے ہیں یا یہ علماء ہیں, یہ توقع آپ نہ رکھیں کہ فن کی جو باریکیاں اور اس کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے, ہم سے تو آپ مسئلہ اس کا پوچھیں گے کہ بھئی صورتحال یہ ہے, اب اس کا شرعی حکم کیا ہے, اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے. یہ شاید علماء کا اور ان کا کرنے کا کام ہے. جو فنی کام ہے, جو ٹیکنیکل کام ہے, جو اس کی ساری گہرائی اور گہرائی کو ناپنا ہے, جو اس کی ریچ کو دیکھنا ہے, وہ کہاں تک جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ آپ حضرات کے حصے کا کام ہے. اور اس کا ہنر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اپنے دماغ کو استعمال کرنا, جس طرح ہم لوگ آج دیکھیں لاکھوں کروڑوں اپلیکیشنز لوگوں نے بنائی, آخر دماغ استعمال کیا, ہر چیز پہ بنائی ہے. اس کو جب آپ ایک دینی اعتبار سے, آج بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ جو اپلیکیشنز ان نوجوانوں نے ہمارے سامنے رکھی, العبادہ کی اور دوسری رہبر کی, کہ کتنا ایک اچھا تصور ہے اور ایک آدمی کے لیے کتنی اچھی رہنمائی ہے جو اس کی تفصیلات انہوں نے کی. ایک بندہ 24 گھنٹے اپنی چیزوں سے اس کو اس طرح آپ لوگ اس کے بارے میں مزید سوچیں گے بھی صحیح, اور اس کے بارے میں نت نئی چیزوں کو سوچیں, اور یہ پوری ایک اسٹریٹجی پلان کریں کہ آگے ہمیں اس کے بارے میں کس طریقے کے ساتھ کام کرنا ہوگا, کس منظم طریقے کے ساتھ چلا جائے تو اس کے نقصان کو اور اس کے ضرر کو کسی نہ کسی درجے میں کم کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو صبح اپنی گزارشات میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کے بانی اور اس کے موجد نہیں ہیں, اور پچ اس کی دیکھیں, گیم اس کا ہوتا ہے جس کی پچ ہوتی ہے, جس نے پچ بنائی ہوتی ہے نا. ہوم گراؤنڈ کرکٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ کی سہولت کیا ہوتی ہے, وہ یہ کہ جس کا گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو اپنی ٹیم کی کمیاں معلوم ہوتی ہیں. اگر اس کے پاس بالر اچھے ہیں تو پچ کو وہ تیز کر دیتے ہیں تاکہ بالروں کے لیے اچھی ہو جائے, اور اگر ان کے پاس بیٹسمین اچھے ہیں تو پچ کو سلو کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے بیٹسمین اچھے ان کا پرفارم کر سکیں. تو جس کی پچ ہوتی ہے گیم تو اس کا ہوتا ہے, دوسرا بیچارہ تو ہیلپ لیس ہوتا ہے اس میں. تو یہ جو پچ ہے بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ ایجاد مسلمانوں کی نہیں ہے, اس کی باغیں اور اس کی تنابیں مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس سے دستبردار ہو کر سائڈ پر بیٹھ کے تماشا دیکھیں. تماشا نہیں دیکھیں گے. اگر بند ٹوٹ بھی جائے, دیہاتوں میں آپ دیکھیں پانی آ جائے, لوگوں قابو سے باہر بھی ہو, تب بھی اپنے بیلچے گینتیاں اپنا سامان لے کر ہر بندہ جا کر کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کے آگے رکاوٹ پیدا کی جائے. تو ہمیں بھی اس کے آگے رکاوٹ اپنے بس کے مطابق پیدا کرنی ہے اور اس کو ایک رخ دینا ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات آج یہاں ماشاءاللہ ایک حصہ تو اس کا پورا ہوا, پریزنٹیشنز ہوئیں, ہم نے بھی دیکھا معلومات میں اضافہ ہوا. جزاک اللہ احسن الجزا.